تعلق میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے میری ضرورت اور آپ کی خواہش، اگر یہ دونوں کلیش کرے گی تو میں آپ کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھوں گا۔ بیوی کے ناز اٹھانا آسان کام ہے، بیوی کی رسپیکٹ کرنا مشکل کام ہے۔ بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا آسان کام ہے، بچوں کی رسپیکٹ کرنا مشکل کام ہے۔ آپ بچے کی ہر خواہش پوری کریں لیکن رسپیکٹ نہ کریں، دس از سو کامن۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت۔ اگر کسی کے 4 بھائی ہیں تو سارے بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے، اگر 3 بہنیں ہیں تو ساری بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی، اگر 2 ماموں ہیں تو دونوں ماموں سے بات چیت نہیں ہے، کسی ایک سے ہے کسی ایک سے۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت خراب ہے۔ اصل میں ایک انڈیویجولزم جو ہے وہ کیپٹلزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو سیف کرنے، اپنے آپ کو کسی صحیح جگہ پر پہنچانے میں کے لیے بےتاب ہے، اور وہ اپنی جو کلیکٹیو کانشیسنس ہے یا اس کا جو تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بہت سرسری نوعیت کا ہے، اور وہ کسی قسم کی یعنی مثال کے طور پر اگر ہم یہی بات کریں کہ پاکستان میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ جو انڈیویجولزم ہے وہ اتنا حاوی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے یہاں سے اسکیپ میرا ہو جائے، میں نکل جاؤں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو نکال لوں، بس اتنا انف ہے۔ باقی میرے والدین، میری خالہ، میرے چچا، میرے ماموں، میرے تایا، میرے دوست احباب، یہ سب فضول لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں سوچنا حماقت ہے۔ تو سب سے اچھی سوچ یہی ہے کہ میں بس اپنے بارے میں سوچوں اور اپنے بارے میں سوچ کے یہاں سے نکل چلوں۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہے، تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں رہا۔ پرسنل فریڈم، پرسنل کمفرٹ، پرسنل لائف میں پلیجر میکسیمائزیشن، اور پرسنل لائف میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کا حصول، زیادہ سے زیادہ لگژریز کا حصول، یہ اتنا اہم ہو گیا ہے، اور رشتوں کی اور تعلق کی کوئی معنویت ہمارے لیے اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یعنی اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ غیر مسلم معاشرے میں کسی انسان کی جو امنگیں اور خواہشات ہوتی ہیں، مسلم معاشرے کے فرد کی بھی امنگیں اور خواہشات بالکل ویسی ہی ہیں۔ یعنی وہاں پر بھی تعلق میٹر نہیں کرتا۔ اچھا، تعلق اگر میٹر نہ کرے، اور ایک ایسا انسان جس کے لیے تعلق اہم نہیں رہا، زندگی اتنی پست سطح پہ گر گئی ہے کہ تعلق اہم نہیں رہا، اور تعلق سب سے بڑی پرائیورٹی نہیں رہا، بلکہ سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ پرسنل کمفرٹ، پرسنل اپنی امکانی معاشی مفاد کو سیکیور کرنا، اپنے فیوچر کے اکنامک بینیفٹس کو گارڈ کرنا، اپنے پرسنل اسپیس، اپنی پرسنل فریڈم، لگژریز کو ایڈ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لینا، بس اس سے زیادہ اس کو توفیق نہیں ہو رہی۔ جب ہم اس طرح کی زندگی میں گرتے ہیں نا، تو پرابلم کیا ہوتا ہے، میں وہ پرابلم بتا دیتا ہوں۔ 2 مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بامعنی زندگی جو ہے وہ تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فیز آف لائف ہے، یہ ایک ایسا ایپیسوڈ آف لائف ہے جو ہماری سوسائٹی میں اب ہم اس فیز میں انٹر ہوئے ہیں، ہماری یہ سوسائٹی اب انٹر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے ابا جان پہ زندگی بھر اس بات پہ تنقید کی ہوگی کہ انہوں نے اپنے سارے بھائیوں اور ان کے سارے بچوں کا خیال کیوں رکھا، انہوں نے خاندان کی تمام لوگوں کو کیوں اپنے
ہم 4 بہن بھائی تھے تو ہمیں اپنی ساری ارننگ کا سارا فوکس ہم چاروں کی طرف کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے 8 بھانجے اور 9 بھتیجے، ان 17 لوگوں کو کیوں اپنی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری میں انہوں نے کیوں کاؤنٹ کیا؟ اور اس بات پر ملامت کرتے ہوئے ایک نسل گزر گئی. اس کے بعد ایک دوسری نسل آئی، اس نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کروں گا، میں صرف اپنا ہی کروں گا، میری ذمہ داری صرف میں اور میرے بچے ہیں. یہ جو نسل ہے، اس کے بعد کی نسل جو آئے گی وہ نسل ہوگی جس میں اس کے بچے اپنے والدین کو بھی اضافی سمجھیں گے. یہ جب ان کی اولاد ہوگی نا تو یہ صرف اپنے لیے سوچیں گے، یہ اپنے والدین کو اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس نے بھی اپنے والدین کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے اس میں. یہ بھی اپنے بچوں ہی کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ بھی صرف اپنے بچوں اور بیوی. اچھا، ترتیب تعلق کی ہونی کیا چاہیے؟ ویسٹ تو بالکل بیوی بھی نہیں ہے. شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پراپرٹی شیئر کرنی پڑے گی، طلاق دیں گے تو بھی پراپرٹی آدھی دینی پڑے گی، وہاں تو لاز ایسے ہیں. تو آپ ایکسپینسز بڑھ جائیں گے، تو وہاں سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے. تعلق میں آنا ہی نہیں چاہتے، تعلق میں آنا ہی نہیں چاہتے اور تعلق کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہاں تعلق کو طاقت سمجھتے ہیں، تعلق کو قوت سمجھتے ہیں، تعلق کو رب کی عطا سمجھتے ہیں، تعلق کو ایک انعام اور نعمت سمجھ کے تعلقات کو جمع کرتے ہیں، تعلق کو بڑھاتے ہیں. یعنی دوستوں سے ایسا تعلق بناتے ہیں جیسا سگے بھائیوں سے ہوتا ہے. دوست کے والدین کی اتنی خدمت کرتے ہیں جیسے اپنی خالہ کی خدمت کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے جہاں تعلق اتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک ماڈرن سوسائٹی ہے جس کے اندر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ہمارے شہر میں اتنا کچرا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ کچرا ختم ہوگا، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں، سڈنی چلے جائیں. اچھا، اگر سڈنی نہیں جا سکتے تو بحریہ ٹاؤن ہی چلے جائیں، یا بحریہ ٹاؤن یا ملیر کینٹ چلے جائیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم میری لائف میں کم از کم کچرے سے دور ہوں گا. باقی میری خالہ، میرے چچا، میرے تایا، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی جن کے ساتھ میں نے بچپن گزارا ہے، کوئی بھی تعلق آپ کے پاؤں کی بیڑی اب نہیں رہے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، تعلق اگر کسی بھی قسم کے فیصلے میں تعلق آپ کو، یعنی آپ کو جاب کرنی ہے، آپ کہتے ہیں چونکہ وہاں 4 پیسے زیادہ ہیں لہٰذا میں وہاں جاب کروں گا، میں کیا نام ہے بصرہ میں جاب کر لوں گا، میں جو ہے وہ کویت میں جاب کر لوں گا، میں دوحہ میں جاب کر لوں گا، اس لیے کہ وہاں 4 پیسے زیادہ ہیں، وہاں 5 ٹائمز زیادہ انکم ملے گی. تو لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں میں یا سعودیہ میں جاب کر لوں گا، ٹھیک ہے فیملی یہیں پہ رہے گی، سال میں 4-5 دفعہ چکر لگا لوں گا، تو کیا ہوا، 1-2 دفعہ انہیں بلا لوں گا، 2-4 دفعہ خود چلا جاؤں گا، تو بس اتنا انف ہے. اگر بچوں کی شکل اسکائپ پہ دیکھ لوں گا نا، تم لوگ اسکائپ لگا کے رکھنا، اسکائپ پہ تمہیں دیکھتے رہوں گا، تو بہت اچھا انٹرنیٹ کنیکشن افورڈ کر سکتا ہوں گا، بہت اچھی ڈیوائسز ہوں گی. تو یہ جو ذہن بنا ہے نا ہمارا، یہ کیپٹلزم کی دین ہے. ہمارا تعلق کسی بھی سطح پر اہم نہیں رہا. اور آپ پڑھائی کے لیے جن بچوں کو باہر بھیجتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے باہر نہیں جاتے، وہ اپنے معاشی مستقبل کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ اپنی ایک خوبصورت دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. اور وہ اس طرح کی دنیا جہاں موبائل چھن جاتا ہے، جہاں لائٹ چلی جاتی ہے، جہاں کچرا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ میرے اپنے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں. لیکن چونکہ تعلق میٹر نہیں کرتا، اس وقت جو ہم جس دنیا میں ہیں تعلق ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. اگر تعلق میٹر نہ کرے تو زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی، زندگی میننگ لیس ہو جائے گی. تعلق کے بغیر بالکل میننگ لیس زندگی ہوگی. آپ کو مزہ تو آئے گا، سکون نہیں ملے گا زندگی میں. زندگی میں چیزیں بہت ہوں گی لیکن زندگی میں فرسٹریشن ہوگی، آپ ڈپریشن کے مریض ہوں گے، آپ کو مسائل ہوں گے. ایک پرابلم تو یہ ہوگا کہ زندگی بامعنی نہیں رہے گی. دوسری یعنی اسی بامعنی زندگی کے ساتھ ہی تفصیل میں یہ ہے
بندگی کے تقاضے نبھانا آپ کے لیے دشوار ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہوگا, میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. دوسرا پرابلم یہ پیدا ہوگا کہ اب آپ کی جو اولاد ہے, اب جو فیوچر میں جنریشن آئے گی, وہ آپ کو نہیں پوچھے گی. آپ بالکل تنہا ہوں گے اپنے بڑھاپے میں. آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ کے والدین کے پاس ان کا پڑوسی کم از کم بیٹھا ہوا ہے. آپ کی والدہ کے پاس ان کی پڑوسن کوئی آئی ہوئی ہے جو ان کی پرانی دوست ہے, ان سے ایسی ہیلو ہائی کرنے کے لیے آ جاتی ہے. تو کوئی ان کے پاس ہے جو ان کی سنتا ہے, انہیں سناتا ہے, ان سے بات کرتا ہے. تو جو آپ کے تایا ہیں, آپ کے چچا ہیں, آپ کے ماموں ہیں جنہیں آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ کی خالہ ہیں, ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. کوئی نہیں, یعنی اگر اس لائن پہ آپ نکل گئے, کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. آپ کا بڑھاپا بالکل اکیلا پن ہوگا, تنہائی ہوگی. آپ کے پاس پیسے بہت ہوں گے, لیکن آپ چاہیں گے کہ کاش میں ان پیسوں سے تیماردار بائے کروں, مجھے اٹینڈنٹ ان پیسوں سے میں ہائر کر سکوں. آئی کین بائی expensive medicines but I cannot hire some attendants for few hours because attendants can't be bought. I can't hire them, but there will be no attendants, there will be no friends, there will be no companion. وہ جو تکلیف ہوگی نا, وہ بڑی اذیتناک تکلیف ہوگی. ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں, اس طرف ہم جا رہے ہیں. جو پہلے سوچا جاتا تھا کہ پہلے وہ کلیکٹیو تھنکنگ کرتے تھے, انڈیویجول تھنکنگ نہیں کرتے تھے. پہلے وہ اس پوری تھنکنگ پروسیس میں اپنے سارے بڑوں کو شریک کرتے تھے. پہلے سوچنے کا انداز ہی الگ ہوتا تھا. یعنی جو آپ کے دادا جان تھے, یا آپ کے جو پر دادا تھے, یا پر نانا تھے, وہ اپنے سارے بچوں کے ساتھ پلان کرتے تھے, اور اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ پلان کرتے تھے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ پلان کرتے تھے. اور وہ سوچتے تھے کہ ہم سب کو اب یہاں سے نکلنا ہے. تو سب کے سب جو ہیں وہ اس پلان کے اندر, سب کے سب جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل جو ہے اس کا یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, اور اب وہ اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ جو انڈیویجولزم تھا کہ میں کسی طرح سے اپنی لائف کو ٹھیک کر لوں اور باقی لوگ جیسے بھی ہیں وہ ویسے ہی رہیں, یہ اتنا آسان نہیں تھا. یعنی اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو وہ فیس نہیں کر سکتا تھا باقی لوگوں کو. اس طرح کی سوسائٹی تھی. لیکن اب اسے صرف انفارم کرنا ہوتا. اب وہ اپنا فائنل ڈیسیجن لینے کے بعد ایک دن بتاتا ہے کہ ہم نے وہاں بک کرایا ہوا تھا کافی سال پہلے سے, اب وہ پوزیشن وغیرہ مل گیا, تو اب اگلے مہینے ہم شفٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا آپ کو اگلے مہینے دعوت ہے آپ کی, آپ آئیے گا. بس اتنا اسے انفارم کرنا ہے, اس سے زیادہ اسے نہیں کرنا. یا وہ بتاتا ہے کہ اب میں نے کینیڈا کا میں نے کیا ہوا تھا, تو میری امیگریشن ہو گئی ہے, تو میں اب بس خدا حافظ. تو وہ فائنل اپنی اناؤنسمنٹ کرتا ہے. وہ جو سب کو لے کے اس کا ایک تھا نا کہ مطلب میں ایسی دنیا کا تصور, یعنی میں اگر سمپل کہوں, ایک ایسی دنیا کا ایک ایسی جگہ کا تصور جہاں صفائی ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, گھر بہت اچھا ہے, ساری فیسلٹیز ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, بہترین لیونگ کنڈیشنز ہیں, لیکن میرے اپنے وہاں میرے ساتھ نہیں ہیں, میری زبان کے بولنے والے میرے ساتھ نہیں ہیں, میری سوچ کے ساتھ الائنڈ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں, میرے بچپن کے دوست نہیں ہیں, میرے کزنز نہیں ہیں, میری خالہ, میرے ماموں, میری پھپھی, میری تائی, میری دادی, یہ سب میرے ساتھ وہاں نہیں ہیں. تو ایسی جگہ میں جا کے میں کیا کروں گا؟ مطلب جو دو آپشنز ہیں نا کہ میں اپنوں کے ساتھ رہوں یا بہت کمفرٹیبل پلیس پہ رہوں اپنوں کے بغیر. تو وہ کہتا تھا نہیں, میں اپنوں کے ساتھ رہوں گا. اور ابھی بھی جو آپ کی ٹریڈیشنل کمیونٹیز کا تھوڑا بہت کہیں چند سوسائٹیز ہیں جہاں یہ ابھی بھی یہ ضد ہے ان کی. آپ دیکھیں گے, آپ بہت حیران ہوں گے. پاکستان کے اندر کراچی کے اندر میمن برادری ہے, کچھ اور برادریاں ہیں, گوجرا برادری ہے, بورا کمیونٹی کے اندر بہت ساری ایسی, اور بہت ساری دہلی والے ہیں. تو وہاں پر وہ آپ انہی میزریبل کنڈیشنز کے اندر, وہی اپنے فلیٹ سسٹم کے اندر
آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ سارے کے سارے اس جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساری کی ساری کمیونٹی ادھر آباد، اور وہ اس پوری جو کلیکٹیو لیونگ کا جو مزہ ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک چیز اور بھی ہے، تعلقات کی جو آرڈر ہے وہ اس دور میں الٹا ہوا ہے، بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ بہت سمجھنے کی بات ہے جو میں ابھی کروں گا، آرڈر آف ریلیشن شپس، یعنی تعلقات کی ترتیب کیا ہو، تعلقات کی پرائیورٹی کیا ہو، وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے اس وقت۔ اگر ایک انسان اس وقت میں ایک جنرل بات کروں کہ ایک آدمی ہے جس کے ایک بیوی ہے اور 2-3 بچے ہیں، اور اس کے کچھ بہن بھائی بھی ہیں، اور اس کے پیرنٹس بھی ہیں، اور اس کے کچھ ماموں چاچا اور تایا پھوپھا بھی اس کے ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہ پورا ریلیشن شپ ویب ہے اس اور پھر اس کے کچھ دوست احباب بھی ہیں، اس کے کچھ پڑوسی بھی ہیں۔ یہ جو ریلیشن شپ ویب ہے، اس میں آرڈر آف ریلیشن شپ ہونا کیا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور آرڈر آف ریلیشن شپ اس وقت بن کیا گیا ہے؟ اس وقت جو آرڈر آف ریلیشن شپ بن گیا ہے، اس میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کے بچے بن گئے، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے اہم اس کی بیوی بن گئی ہے، اب تیسرے نمبر پر اس کے لیے اہم اس کے دوست بن گئے، اور اس کے بعد اگر کوئی اپنی قوت سے کچھ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جس کو جگہ ملتی ہے وہ جتنی جگہ کھینچ پاتا ہے وہ اتنی جگہ لے پاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جو ترتیب ہے، اب وہ اصل میں پرابلم اس لیے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ترتیب میں سب سے اوپر ہیں آپ کے والدین، یعنی آپ سب سے پہلے شوہر نہیں ہیں، یا سب سے پہلے آپ ابا نہیں ہیں،